نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ان کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو، اس طرح نسل در نسل قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار میں لوگوں میں سے شمار کرتا تھا۔ کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ، لیکچر سے زیادہ دوسروں کو بطور رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ہی علم نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے اپنی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ کس طرح سے ٹرانسفر کرنا چاہیے؟ عمل سے، یعنی جو پڑھے اس کو عمل میں بھی لے کر۔ 22واں پارہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا دوبارہ اجر دیں گے، 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات سے خطاب کیا جا رہا تھا نا، پیچھے جو ہم لاسٹ آیت پڑھی تھی اس میں ازواج مطہرات کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو انہی سے خطاب ہے جو پیچھے سے ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو ان کی سزا بڑی ہے، کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بعض کا سیئات ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی نیکیاں بھی بعض کا برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹی پلائی ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بعد میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ یعنی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں سے خطاب کرنے کے بعد یہ سب کے لیے خطاب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو، کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا صاف سیدھی بات کرو، معروف معقول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے، ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کریں جب تک ان کے خامد اجازت نہ دیں یا وہ پسند نہ کریں۔ اور یہاں یہ جو بات کہی گئی فَلَا تَعْضُنَّ بِالْقَوْلِ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے بات نہ کرو، کہ یہاں ایک معقول طریقے سے بات نہ کرو، سخت لہجہ بد کلامی بات کریں، یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی جب نرم لہجہ اور نزاکت والی بات ہوگی اس سے منع کیا گیا، یعنی جو دل کو لجانے والی باتیں ہوں گی۔ تو بعض کا یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس میں انسان کو ایک معروف، ایک باوقار اور ایک ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ یعنی ازواج مطہرہ کو خاص حکم ہے کہ ان کے پاس، یعنی ان کی، آپ کی امت کی جو خواتین ہیں، ان کے لیے بھی اس میں جو ہے بات بتا دی گئی ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار کہاں پہ ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے بہتر ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلی تو وہ بھاری بھرکم خاتون تھی، جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، کہا اے سودا رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ سودا رضی اللہ عنہ یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کہی، تو اسی وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی، اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو، یعنی تمہارے قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا زیادہ دیر سے باہر رہنا، اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے بھی، سکھانے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی تمام احادیث مرد کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ وہاں پہ جمع ہو جایا کرو۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے ولا تبرجنا تبرج جاہلیہ اولا، دور جاہلیت جیسا اپنی زیب اور زینت نہ دکھاؤ۔ یہ تبرج کا لفظ جو ہے بروز سے ہے، بروز کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت میک اپ کر کے، بہت ایسا ڈریس پہن کر نہ جائے کہ جب مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو تو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی ہیں، یعنی چال سے بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یہی منافق عورتیں ہیں۔ تو دور جاہلیہ میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھی تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا کہ دور جاہلیت کی روایات نہ اپناؤ، اپنے اسلامی طریقے کو اپناؤ، ایک باوقار انداز اختیار کرو۔ یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ حدود کے اندر ہونا چاہیے جس سے مسائل پیدا نہ ہو اور گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی طہارت، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بھی شامل ہیں۔ تو ازواج مطہرہ قرآن کی روح سے یہ چاروں، حدیث کی روح سے یہ سب اہل بیت میں شمار ہیں۔ چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے مثال تھا، تو اس کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات و حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت بریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی اور آپ پر وحی میں
کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی. جیسا کہ ابھی پیچھے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کو بتائی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی کی کیفیت آ گئی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب اسی وقت مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی. تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. حدیث کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ حدیث کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اس کی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنانے کی بات کی جا رہی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا. تلاوت کا ایک معنی تو خود پڑھنا ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے. تو جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے یعنی اتل القرآن کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، کیونکہ پڑھ کر سنانے میں بات زیادہ سمجھ آتی ہے اور تعلیم کے لیے جو پڑھ کر ہی سنانا پڑتا ہے. اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے. تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری اس کو بھی یاد رکھو. وَاسْكُن کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو. لہٰذا ازواج مطہرات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی ان کو آگے بیان کرتی تھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے. اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں جو فتوے دیے. ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے. تو اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے وہ شان و شوکت اور بجائے اس کے کہ خود کو منوائے میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنے فکر یا جسمانی نمائش کر کے کس چیز کی طرف ان کو توجہ کرنی چاہیے؟ علم کی طرف، علم کا چرچا کرنے کی طرف، علم کے آگے بڑھانے کی طرف، سیکھنے سکھانے کی طرف. تو حقیقت یہ ہے کہ جو جس قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے کے لیے ہوتی. اس لیے جو چیز اللہ کے لیے یہاں پر ویلیبل ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے راستے کو، یعنی تبرج کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ علم کا راستہ. اور بھی یہاں اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. اس بارے میں روایت آتا ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے، قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے عورتوں کا نہیں. تو عورتوں کو تسلی کے لیے عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا کہ آیت میں، ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے کہ جو احکامات مردوں کے لیے خاص ہیں یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہیں. یقیناً اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت و بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری صفات کا احاطہ کر لیا گیا، جس میں بنیادی صفات ایمان، اسلام، پھر اطاعت گزاری، فرما برداری، اور کچھ اخلاقی خصلتیں کہ یعنی حسن اخلاق سے متعلق جو چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، پھر اسی طرح عاجزی، انکساری سے کام لینا، پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور یعنی حیا اور شرم سے کام لینا. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی ایک عورت یا ایک مرد اگر وہ عبادت گزار بھی ہے، اطاعت گزار بھی ہے اور شرم و حیا والا بھی ہے تو بہت سے لوگ اس درجے میں ایک دوسرے کے برابر بھی ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے سب سے آگے نکل جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ کے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی جو لوگ نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ان کا اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے بخشش میں ملتی ہے، گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اسے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، تو آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر جیسے آپ لوگ اکٹھے ہیں، تو ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کلام سنیں، اللہ کی خاطر یہ باتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ وعدہ اپنا پورا فرمائے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ یعنی یہاں پر مومن مرد مومن عورتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، اس پر گھٹن محسوس نہ کی جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں، جیسے سورہ نساء میں 65 نمبر آیت ہے۔ تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا فرض ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے ان سے فرمایا، ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، اور سنو اور اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا، اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم پر سکینت نازل ہوتی، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے۔ یعنی فوراً ہی آپ کی اطاعت کے لیے وہ دوڑ پڑے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے ایک پس منظر رکھتی ہے، وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، بہت سی ان میں زبردست خوبیاں تھیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ چونکہ عربوں میں سے تھی، ان کے ہاں حسب و نسب کا بہت احساس کیا جاتا تھا۔ اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً عرب ہی تھے، لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں یعنی تھوڑی سی گھٹن تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا۔ کن کے دل میں گھٹن تھی؟ حضرت زینب کے دل میں نہیں، جن کو پیغام بھیجا تھا حضرت زینب کے دل میں گھٹن تھی کہ میری شادی جو ہے غلام سے ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ مان گئی۔ مگر ایک تردد کے بعد تو اس پر آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے یا حدیث آتی ہے، تو پھر ہم اس کی کوئی تعویلیں تو نہیں سوچنے لگتے کہ کسی طرح اس پر عمل سے بچ جائیں۔ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہی ہوتا ہے۔ دوا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے، یا کسی سرجری کروانا کس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہم اپنی تکلیفوں سے نجات نہیں پاتے؟ تو اسی طرح بعض احکامات جو ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ضرور لگتے ہیں، نفس پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ حیا کی بات ہے، پردے ہی کے احکامات ہیں، اگرچہ مشکل ہے مگر اس میں انسانوں کے لیے بہت ہی حفاظت ہے۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا رشتہ زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ زینب کی شادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی تھی بعد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلے پتہ چل گیا تھا
تو وہ زید جو طلاق دینا چاہ رہے تھے وہ دینے نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں روکے رکھو۔ میں پھر یہ آیت پڑھتی ہوں، آپ غور کریں۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، وہ آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کروایا، تاکہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اس سے غرض پوری کر چکی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ آپ سمجھ آئیے بات کی؟ ہاں، اس میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے سے بیوی کا نکاح آپ کر سکتے۔ ہاں، اور جب آپ اس شخص کو جس پر، اب میں اس کی تفصیل بتا رہی ہوں نا، کہ جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا، آپ نے بھی حضرت زید رضی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اب ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شادی تو کر لی مگر ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہے تھے۔ دونوں کی عادات مزاج میں بہت فرق تھا، دونوں ہی بڑے نیک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے وہ، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بھی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، بظاہر خرابی نہ تھی لیکن دل ملے ہوئے نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے، بعض کا کسی بھی کپل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک بہت برا ہوتا ہے یا اس میں وہ کوئی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، نہیں، بعض کا روحیں جو ہے وہ ملتی نہیں ہیں۔ تو روحیں اللہ کا لشکر ہے جو وہاں ملے، دنیا میں آ کر بھی ملتی ہے، یعنی اگر وہاں پہ عالم ارواح میں ملی ہیں تو یہاں پہ بھی ان میں اٹریکشن ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ مگر یہ تو انہوں نے ایک مثال کے لیے بنانا تھا، اب یہ عام روٹین نہ نوجوان بنا لیں۔ ہاں، لیکن بہرحال حضرت زید رضی اللہ نے دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو، طلاق نہ دو۔ تو جیسے کوئی بچہ آ کر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں نا، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار سمجھا رہے تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر طلاق ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شادی نہ کرنا پڑے، اور اس سے تو ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ آس پاس کے سب لوگ جو ہے جب باتیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا ہے جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کر دو۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ہونا تو ایک طبعی سی بات ہے، لیکن اس کو طاقت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لوں، اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت اندر تشریف لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو نکاح ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا، نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق کیا ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اسے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہا۔
یعنی آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا، اور خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر، طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ابراہیم پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کا کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عن قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا بنیادی عقیدے میں خلل ڈالتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کو کثرت سے یاد کرنا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا ذکر کریں۔ اور پھر ذکر نماز بھی ہے، نماز کا ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے اور انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اور انسان اپنے اعضاء کے ساتھ بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت انسان، جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر کی قسمیں ہیں۔ لیکن ذکر، کچھ ذکر کے خاص ہونے کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ کیا؟ ہاں، لہٰذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اوقات کچھ جو ہے وہ کچھ لگا لیں اپنی طرف سے، یہ نہیں کہ ایک وقت سب کچھ پابندی سے کر لیا، دوسری طرف جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی طرح بدعت بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ لا الہ کی تسبیح جو ہے نا وہ ہم سب کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، تو یہ کٹھے ہو کے جو پڑھنا ہے ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتا ہے یہ، لیکن یہ ایک بدعت میں بھی آتا ہے، تو اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک یعنی ایک ڈیلی کی روٹین سے اپنا ایک بنا لے قاعدہ کہ یہ جو ہے نا یہ میں نے پورے دن میں یہ اذکار کرنے ہیں۔ آپ کی روٹین بن جائے تو آپ خود بخود یہ الفاظ منہ سے نکلتے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، تو اس صورت میں مثلاً جیسے ہم نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوتے ہیں، یا اور کچھ اپنے شوز پہن رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دیر میں کم از کم 3 دفعہ یہ تسبیح آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ عادت بنا لینا چاہیے ذکر کی، اپنی ذاتی یہ کثرت سے ذکر میں آ جاتا ہے، انسان ایسے موقعوں کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے، سوچوں میں ادھر ادھر گم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ذکر میں لے کر آنا چاہیے۔ اس طرح یہاں پر خاص طور پہ سبح بکرۃ و اصیلا، یعنی صبح شام تسبیح زیادہ مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں آتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی، سبحان اللہ و بحمدہ، جو صبح شام پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں، اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں، 3-4 منٹ میں بھی نہیں لگتے، آپ کر کے تو دیکھیں، یعنی آپ اگر تسبیح کریں گی نا تو 3 سے 4 منٹ، جب اگر بہت سلو پڑھنے والا ہوگا تو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ تو صرف عادت کی بات ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہو اس وقت صبح یا واک کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ شام کے وقت تو کوکنگ ہو رہی ہوگی، لیکن مگر جب پھر بھی منہ میں جو ہے اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ وہی ہے جو تم پر سلاد بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں طریقے سے خشکی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو اچھے احکامات دیے تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مشکلات سے بچ سکیں،
اور آئندہ بھی۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات بھی سلام ہے۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تو رات میں بھی بیان ہوئی تھی، تو یہاں پہ خوشخبری کو مقدم رکھا گیا، پہلے لایا گیا، کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اپنے پچھلے یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہ سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اور کبیرہ گناہ یہ ہے والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔ اب ہمیں اپنے میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس میں سے کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہو، تو پھر جو ہے یہ حدیث اس کے پہ لاگو نہیں ہوگی۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا، یعنی لوگوں کو ڈرایا بھی، خبردار بھی کیا، ان کو مختلف کاموں پر گناہ کی جو سزا بتائے گی وہ بھی بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرف تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان دیا، ہمیں اس کی معرفت دی، اپنی پہچان دی، اپنے دین سیکھنے کے لیے شوق دلایا، اور ہمیں سب سے بڑی بات کہ دین سیکھنے کے لیے یہاں آ کے بٹھا دیا، اور مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو، لیکن جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ فضلاً کبیرہ، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے فضلاً کبیرہ، ہم کس کو کہتے ہیں؟ مال و دولت کو، اولاد کو، اس کی کامیابی کو، اولاد کی کامیابی کو کہتے ہیں فضلاً کبیرہ۔ لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا دراصل ایمان ہے۔ پھر آخرت میں فضلاً کبیرہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ سورہ شعراء میں فرمایا گیا، اور وہ لوگ جو ایمان ہے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو چاہیں گے۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ لیکن ہم فضل کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اور آپ کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑائیں، تنگ کریں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام اللہ کے بھروسے پر کرتے جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ ساز و سامان دے دو، انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ ادا کر چکے، اور وہ عورتیں بھی جن کے مالک آپ کا دائیں ہاتھ ہیں۔ دائیں ہاتھ والے مالک کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ غلام عورتیں۔ مالک آپ کے دائیں ہاتھ ہیں، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیاں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے، ہبہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کنیز جسے ماریہ قبطیہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، آپ کی نبوت کی ذمہ داری کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ وہ آپ سے دین سیکھیں اور آگے پھیلائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمت تھی اس میں، یعنی ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے دی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی جہاں آپ مناسب سمجھے کسی عورت سے شادی کرنا ہے اس کے قبیلے والوں سے دین کے لیے بہتری کے لیے، تو اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی تھی. تو یہاں پر ناؤز باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھی جس کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے، جو آپ کی کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، تو یہ مطلب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی، اسی طرح اپنی ازواجی زندگی بسر کی. تو یہ جو بعد میں آپ کی زیادہ شادیاں ہوئیں ان کے کئی مقاصد تھے جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. پھر آپ یہ بھی پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں جس طرح عام انسانوں کو کہا گیا ہے. یعنی مرد کو کہا گیا نا کہ اگر وہ 4 شادیاں کرے گا تو کیا کرے، ہاں برابری رکھے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پابندی اٹھا لی گئی تھی. آپ جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھیں، جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں. علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہے اپنے پاس بلائیں، آپ پر کوئی مذاکرہ نہیں. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے. اور آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب اس پر راضی رہے جو بھی آپ ان سب کو دیں. اور جو بھی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، نبی کے گھروں سے میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے ہو. لیکن جب وہ تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ. پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو. یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے. یعنی کھانا کھانے کے بعد، مہمان نوازی کروانے کے بعد وہاں پہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، باتیں نہیں کرتے رہنا چاہیے، فضول باتوں میں نہیں الجھے رہنا چاہیے. پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تم اس سے کوئی سامان مانگو تو اسے پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ تمہارے اور دلوں کے لیے پاکیزہ طرح ہے. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کی رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو. یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. جا کر بیٹھ جانا، کھانا پکنے کا انتظار کرنا، پھر کھا لیا تو پھر کیا کرنا ہے، باتیں کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے آ کر بھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے. یہ بھی اس میں حکمت بتائی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ وہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، پردے کے بغیر بات نہ کریں، بیچ میں نقاب یا حجاب ہو، اور جیسے دروازے کی اوٹ ہو یا کوئی اور کرٹن پیچھے ہو. وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ تاکہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حجاب دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی ہے. اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ نظریں پاک ہونی چاہیے. یعنی ازواج مطہرات کیا کم پاکیزہ عورتیں تھیں؟ لیکن ان کو بھی اختیار برتنے کا حکم دیا گیا تھا. ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے اور مردوں سے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہ کریں، اس طرح دل نہ لبھائے اور اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کریں. یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. قیامت کے دن انسان کو اس کا حساب دینا ہوگا. یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اور جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو گیا. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو. پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے. یعنی ایک مرد ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوں، یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، یہ بھی منع ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو ہلاکت ہے، یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ ہے اور شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں تو پھر خرابی ہے اور پھر زیادہ اندیشہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا دروازہ بند کر کے کمرے میں چاہے کوئی کام ہی کر رہے ہوں تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی اور یہ اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی، دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو فتنے میں نہ ڈالیں، آپ ایسا غلط کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیں، برا سوچیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں، اس کے بھی ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو جہاں تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، نہ اپنے غلاموں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلوات بھیجو، سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا۔ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، ہر آن جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس پر درود بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دے دیا۔ تو یاد رکھیے درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار درود پڑھے گا خالص دل سے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس لیے درود پڑھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ اذکار کی بات ہو رہی ہے، اس میں درود شریف کی بھی ایک تسبیح لازم کر لیں۔ ایک کون سی میں نے تسبیح بتائی تھی؟ اور دوسری اب یہ دوسری جو ہے درود شریف کی۔ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کرنی چاہیے تو درود شریف کی کثرت کر دیں، ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ یعنی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں ساری دعا کی بجائے درود شریف ہی پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا، اور جو شخص درود نہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا ہو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کے راستے کو خطا کر دیا، یعنی بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان دہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ پڑھے تو فائدہ، نہ پڑھے تو نقصان ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجو، دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے آپ جو ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وضو تو صرف نماز کے لیے ضروری ہے۔ جی یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی جسمانی اذیت تو کوئی اللہ کو پہنچا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تک پہنچے، اور نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف دے تو اس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا اپنے عمل میں ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔
اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ تو یاد رکھیے تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئی اور پھر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی آ گئی۔ کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جانوروں، پرندوں، درندوں، باقی مخلوقات حتیٰ کہ جنوں کو بھی وہ کیسے جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، اس لیے اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک مومن یا ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں، ہاتھ اور جو زبان سے تمام لوگ محفوظ رہتے ہیں، تمام مخلوقات محفوظ رہتی ہے۔ تو کسی کے لیے بھی اذیت دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ بعض اوقات باتیں بنتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے رویے بنتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا شخص، بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی کچھ رویوں کی وجہ سے۔ تو بعض کا آپ بات کرتے ہیں تو وہ خواہ مخواہ ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ ہنسنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ تو بعض ماؤں کو میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہے، بچے اس کی وجہ سے بہت اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہنس رہے ہیں، تکلیف تو نہیں دے رہے، بظاہر آپ کا جو ہنسی کا عمل ہے وہ دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی سینس دی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے کو اذیت ہو رہی ہے یا نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ جب اپنے آپ کو وہاں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی چیز جو ہے تکلیف دیتی ہے اور کون سی نہیں دیتی۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے اور وہ پہچان لی جائے تو اذیت نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب اس میں سبھی شامل ہو رہی ہیں عورتیں، یعنی یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے نہیں، یہ مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، اور ہم سب مومن عورتیں ہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ یعنی جب گھر سے باہر نکلے گھر والے ڈریس میں نہ نکلے بلکہ اوپر سے ایک ڈریس ڈال لیں اور زینت کو چھپائیں، یا یعنی اپنے فگرز کو چھپائیں۔ ابتدائی دور میں چونکہ بہت سمپل لائف سٹائل تھا، کپڑے بھی بہت سادے ہوتے تھے، عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھیں، تو اس لیے چادر کا ذکر ہوا، اور چادر آج تک معروف چیز ہے۔ لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے، زیادہ زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی، تو پھر صرف چادر اوڑھ لینے سے وہ سب کچھ نہیں چھپتا تھا۔ مثلا چادر اوڑھی تو ہے، آپ کے بازو، آپ کا سارا لباس، آپ کی ہر چیز، فگر وغیرہ تمام نظر آ رہے ہیں۔ اس چادر کو یعنی وہ چیز نہیں اس سے چھپ سکتی، یعنی جو چھپانی چاہیے اسلام میں۔ تو لیکن یہ ایک جو عبایا ہے وہ بھی اگر آپ ٹائٹ پہنیں گے، اگر فرض کریں عبایا آپ پہنتے ہیں، اگر وہ بھی ٹائٹ پہنیں گے تو اس کے بھی پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ حکم جو ہے سب عورتوں کے لیے ہے۔ یقیناً اگر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہی شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے۔ یعنی جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اہل ایمان تو خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن منافقین کیا کرتے ہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے وہ اس وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ بنو قینقاع کی وجہ سے یہی بنی تھی کہ ان کے محلے میں ایک عورت شاپنگ کرنے گئی تھی تو ان کو انہوں نے تنگ کیا تھا، تو یہاں یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جیسے پہلی امتوں کا ہوا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ آپ کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کیا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ نہ وہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن آپ کے ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی۔
اور کہیں گے اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، یعنی اپنے لیڈرز کو جن کو فالو اپ کرتے تھے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جو سیدھی بات کہو، یعنی صاف ستھری بات، ہیرا پھیری والی بات نہیں، سچی بات۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اسے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے گا۔ مقاتل کہتے ہیں تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا، یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ زبان سے۔ اس بارے میں آغاز بھی زبان کے صحیح استعمال سے ہوتا ہے، اور جہاں پہ زبان کی درستی کی بات کی گئی، کیونکہ اگر انسان کی بات درست ہو جائے گی تو دراصل علامت ہوتی ہے کہ اس بات کے کہ اس کا دل درست ہے، اس کی دل کی درستگی اور اس کے اعمال کی درستگی پر انحصار ہے یہ۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ان سے ڈر گئے۔ انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم، بہت جاہل ہے۔ یعنی امانت سے مراد کیا ہے؟ شرعی احکامات، اور بھی معنی کیے گئے، یعنی صحیح موقف یہی ہے کہ اس میں تمام شرعی احکامات اور تکالیف جو ہم اسلام کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ سب اسی کا جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، آخرت میں بھی بہت تعریف اسی کی ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی 5 صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، جن میں سے ایک سورہ سبا بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے آسمان سے پہلے بہت کچھ اترتا ہے۔ مطلب کیا کچھ اترتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیا؟ من و سلوہ بھی اترا تھا، اور بارش بھی اترتی ہے، وحی بھی اترتی ہے، اور فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے اترتے ہیں۔ اور نیچے سے کیا اوپر جاتا ہے؟ ہمارے اعمال جاتے ہیں، ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت حفاظت کی دعا بھی سکھائی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے؟ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، جس سے آگے نہ تو کوئی نیک نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، اور ہر چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، ہر چیز کے شر سے جس میں چڑھتی ہے، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، زمین پہ پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس کے سے نکلتا ہے، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو اندر والے آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے۔ اے بہت رحم فرمانے والے، چنانچہ شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دے دی۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ یہ دعا ہی تھی، دعا کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ دعا بھی بتا دیں، وہ زیادہ لمبی ہے نا، پھر وہ ٹائم پہلے بہت شارٹ ہے اس لیے میں نے وہ ترجمہ پڑھ دیا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہتے کہ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں، نہ ہی زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ ہی اسے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان ہے، جنہوں نے نیکیاں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت و باوقار رزق ہے۔ یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کس لیے آئی؟ تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان ہے، انہوں نے نیک عمل کیے،
اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کے دردناک عذاب ہے۔ یعنی آیات کو نیچا دکھایا کہ مطلب یہ کہ اپنی خواہشات، اپنی بات، اپنی رائے، اپنی لوجک آگے رکھی، اور جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہ رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یقیناً اس میں ضرور ہر بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا پیغمبروں کی تاریخ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا فضل ان کو دیا تھا؟ ایک تو نبوت دی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، بنی اسرائیل کے اصلاح کا اہتمام ان کو نصیب ہوا تھا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھی، خاص طور پر کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا فن القاء کر دیا گیا تھا۔ تو انہیں زبور بھی عطا کی گئی تھی، اچھی آواز بھی عطا کی گئی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت زبردست فضائل ہے آپ کے، ان میں خاص کر آپ سلیمان علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ یہ کہ تم کشادہ زریں بناؤ، کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو، نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا، اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا۔ ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا، اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے۔ یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپٹ کے اوپر بیٹھ جاتے اور وہ کارپٹ ان کو لے کر چل جاتا۔ یعنی جیسے آج کل ایک جہاز ہے، جہاز اڑتا ہے نا، ان کا کارپٹ اڑا کر ان کو لے جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو نعمتیں عطا کی تھی، تو وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا تھا، عالیشان عمارتیں، مجسمے، حوض نما لگن ایک جگہ جمی ہوئی دے گے۔ اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ یعنی مثلاً قلعہ، مجسمے، حوض، جتنے بڑے لگن تھے ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے، تو اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جن کو کوئی انسان ہلا بھی نہیں سکتے تھے، اٹھانے کی تو دور کی بات ہے۔ تو وہ کون بناتا تھا؟ وہ جن ہلاتے تھے، ان کو جن بناتے تھے۔ تو شکر کے طور پر عمل کون سا ہونا چاہیے؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہو۔ تو یاد ہے کہ سورہ کے شروع میں بھی الحمد سے شروع ہوئی تھی، یہاں آل داؤد کے شکر کا ذکر ہے۔ اور حمد کے 2 حصے تھے، ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک شکر۔ یعنی حمد کے 2 معنی ہیں، ایک کیا ہے؟ تعریف، دوسرا شکر۔ تو شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، اور اعضاء بھی اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس میں موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی دیکھیں کتنے بڑے بڑے جن تھے، لیکن علم غیب نہیں ان کو تھا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ جس طرح ان کو دیکھ رہے تھے کھڑے، اپنے عصا کا سہارا لیتے، وہیں کھڑے رہ گئے۔ جب عصا کو نیچے سے کیڑوں نے کھا لیا تو وہ ٹوٹ گیا نیچے سے۔ پھر سلیمان علیہ السلام گرے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو بڑا زبردست اس میں سبق ہے کہ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جن غیب نہیں جانتے، الا یہ کہ جا کر کوئی چیز دیکھ لیں، ان کا مشاہدہ کر لیں یا اس تک پہنچ جائیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ وہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ تو فرشتے اگر ان کو دیکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ آگ کا گولا ان کو مارتے ہیں۔ جو ہمیں شہاب ثاقب میں نظر آتے ہیں یہ اصل میں وہی ہوتے ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ بلا شبہ یقینی صبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں وہ 2 باغ تھے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، اس کا لشکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بے حد بخشنے والا۔ پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا۔ ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یعنی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، سارے باغ تباہ ہو گئے، اس کے بعد بیکار چیزیں بچی۔ یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام۔ تو یعنی شکر سے اعراض یا منہ موڑنا نعمت کو بدل دینے کے سبب ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس پر کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور ظاہری نعمتوں پر بھی شکر کرنا چاہیے اور باطنی نعمتوں پر بھی، چاہے آپ کو نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ دعا کیا کرنی چاہیے، یا اللہ میں جن نعمتوں کو جانتی ہوں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور جن کو نہیں جانتی اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جو بہت ناشکرا ہے۔ ناشکری نعمت کو ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ خاص طور پہ خواتین میں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ شکر گزار نہیں رہتی، یعنی شوہروں کی تو بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم بعض کا کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اس نے کیا، یہ تو ہمارا حق ہے، اگر اس نے کر بھی دیا تو کرتے ہیں نا ایسے۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ بھی آپ کا کوئی کام کرتا ہے اس کو بھی آپ کے شکریہ، کیونکہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی تھی، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ یعنی فلسطین کی بستی، کھلے راستے، کئی بستیاں آباد تھیں، یعنی پوری شاہراہ یمن، فلسطین اور شام کی طرف جاتے جاتے راستے میں کئی بستیاں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بعض کا جب نعمتیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، فار گرانٹیڈ یعنی لینے کی سوچتے ہیں، کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعض کا کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بڑی محنت سے دولت کمائی ہے۔ جیسے قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ تو میرے ہنر کا کمال ہے، یعنی یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے نا یہ اپنے آپ کو نہیں دینا چاہیے، نعوذ باللہ، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے اعمال میں لکھا جا چکا ہے، ہمارے لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو ہمیں ملنا ہے۔ ہم کوشش کریں یا نہ کریں وہ ہم تک پہنچ ہی جائے گا۔ جیسے کہ رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ تو ہم کس کے پیچھے سارا دن مارے پھرتے ہیں، رزق کے پیچھے پھرتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا، اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی ابلیس بھی کہے گا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو تمہیں سجیشن دی تھی، کیا تو تم نے خود ہی ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ میں اس پر کوئی وہ حکمران نہیں ہوں کہ میں اسے کروا لوں، لیکن وہ ہمارے دماغ میں بار بار ڈالتا ہے۔ تو وہ بھی کیا کہے گا کہ ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ آپ کہتے پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، وہ آسمانوں میں ذرا برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، نہ ہی ان کا ان دونوں میں سے کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہاں تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہیں گے حق ہو، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔
یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, سجدے میں گرے پڑیں گے, پھر دیر تک سجدہ کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جو پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, مانگو جو دیا جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا, اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو پہلے مجھے سکھائی جائے گی, اور اس سے پہلے میں کبھی وہ حمد و ثنا نہ بیان کروں گا. پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی, یعنی اس حد سے آگے شفاعت نہیں کر سکتے. تو میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے کر جاؤں گا. تو جہنم میں جا چکے ہوں گے, وہاں سے نکال کر جنت میں لائے جائیں گے سفارش کی وجہ سے. 1 منٹ کی بھی آگ ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, ہم نکل آئیں گے. تو اب کوئی بات نہیں, یہاں دنیا میں کام کر لیں, جو غلطیاں ان کو سدھار لیں. آخر میں اگر خدا نہ خواستہ جہنم مل گئی تو پھر تو کچھ نہیں بننے والا. انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہوتی ہے, نا سمجھی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, غلط کام ہو جاتے ہیں, لیکن فوراً کیا کرنا, اس پہ توبہ کر لینی چاہیے. آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے. آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ, اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا, اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا. ہرگز نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص خصوصیت ہے ان کی کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی اپنی قوم کی طرف کیوں بھیجا گیا, تاکہ وہ ڈرائیں. کس بات سے؟ قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہو. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے. اور کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا, ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا. جو لوگ کمزور سمجھیں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے بیٹھے تھے, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے. یعنی ان کو دنیا میں بہکایا ہوگا. جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گے, کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی, بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. یعنی جن کے پیروکار ہوں گے, پیروکار اپنے مقتدیوں سے کہیں گے, اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے, بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائے. اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے, انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کرتے تھے. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا. انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. یعنی دیکھیں ہر قوم میں جو ہے جو مال اور اولاد میں زیادہ تھا اسی نے جو ہے اللہ کا انکار کیا. آپ کہتے ہیں یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی یہ رب کا فیصلہ ہے کہ کس کو مال زیادہ دینا ہے, کس کو اولاد زیادہ دینی ہے, کس کو علم میں بڑھا دینا ہے. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب نزدیک کر دیں, مگر جو ایمان لائے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے. اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے. یعنی ایسے مال و اولاد جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہی جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. اور آپ کہہ دیں اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے, وہی بہترین رزق دینے والا ہے.
تو رزق کس سے مانگنا چاہیے پھر؟ اللہ تعالیٰ سے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں کو سے کہے گا یہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، اس کے بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے. چانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے لیے نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا. اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے. اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں اسے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے. اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب وہ ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب. آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 اور 1 کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے. وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے. آپ کہہ دیں کہ میں نے تم پر جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق دل میں ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے. آپ کہہ دیں حق آگے باطل نہ آغاز کر سکتا ہے نہ ہی ادا کر سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں گا، اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے. بلا شبہ وہ کچھ سننے والا قریب ہے. اور کاش آپ دیکھیں کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے اس کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے. حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے تھے. ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا. بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے. سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 43 آیات اور 5 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا، اور جو 2 3 4 پروں والے ہیں، وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل ہمیں بتا دی اس آیتوں میں کہ ان کے درجات ہیں. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے. پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور یعنی ہلکے ان کے پر ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پر بہت مضبوط پر ہوتے ہیں. تو زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین پر رگڑا تھا تو اسے پانی ابل پڑا تھا. اسی طرح قوم لوط کی بستی کے بارے میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر کی نوک پر ان کی بستی کو رکھا تھا، اوپر لے کے نیچے پٹک دیا تھا. یعنی دیکھیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے. کہتے کہ فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے. تو یہی ہوتا ہے قسمت کا کھلنا، کہ کاروبار کے لیے اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رکاوٹوں جو حائل ہوتی ہیں اس کی رحمت مانگے اس سے. اے لوگوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول کر کسی اور کو کیوں پکارنے لگ جاتے ہو؟ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے. سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں.
اے لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہارے دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ اے لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کر انسان یہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہیں گی، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی، یعنی دنیا میں وہ چیزیں کھو بھی سکتی ہیں۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے؟ جو مرضی کر لو، اللہ غفور ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بلا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے، سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ کرتا ہے، دل پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے۔ سوچ بگاڑتے ہیں تو کیا اس میں خرابی کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ خراب کر دیتا ہے، اس میں شرک کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا شرک کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کس چیز میں ہم شرک کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، نفس کا بھی شرک ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نفس کے مطابق ہی ہر کام کرتے جائیں گے، اپنی خواہشیں پوری کرتے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ایسے ان کو پالتی ہیں کہ اس کو یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی چھوڑ دیتی ہیں، یعنی نماز چھوڑ دیتی ہیں، روزہ چھوڑ دیتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو سنبھالنا ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح پالا؟ ایک بت کی طرح پال دیا، وہ بھی آپ کا معبود بن گیا، اس کو معبود بنا لیا نا، اللہ سے افضل کر لیا۔ یعنی شرک جو ہے اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کس بات میں شرک کر جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا، اس کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک والی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت و بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ پس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان اس پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی اسی کا ہے۔ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہیں گی۔ یعنی بعض کا انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پاکیزہ کلمات کون سے ہیں؟ اچھی باتیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، ذکر اذکار، اور صالح عمل بھی جو اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یہ ساری جو ہے پاکیزہ کلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی بچہ جنتی، مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی، نہ ہی کسی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ یعنی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے جوڑے بنائے، اور عمر زیادہ ہے یا کم ہے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے، اور دو سمندر یکساں نہیں ہے، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا، جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا، اور یہ کھارا کڑوا، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ایسے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، اس طرح حالات میں دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی فائدہ دونوں میں ہی پہنچتا ہے۔ بعض کا جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان سے بھی فائدہ بعض کا پہنچ جاتا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے،
یعنی غیر اللہ کی اتنی سی بھی ملکیت نہیں ہے کہ وہ ایک کھجور کی گٹلی ہی پیدا کر لیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، اب نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی قیامت والے دن دیکھیں، کوئی اگر ماں بھی اپنے بیٹے کو کہے گی نا کہ بیٹا یہ ذرا میرا بوجھ اٹھا لو، تو وہ بیٹا کہے گا نہیں میرے اوپر اپنے ہی بوجھ بہت ہے۔ کتنا پیارا بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹا ماں کی کتنی دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، باپ کی اتنی نہیں سنتا جتنی ماں کی سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ ماں کی بھی نہیں سنے گا۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ اندھیرے نہ روشنی، نہ سایہ نہ دھوپ، نہ زندہ نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو اللہ تعالیٰ تو مردوں کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات، لیکن ایک عام انسان جو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ جیسے اگر کفن میں لپیٹا ہوا مردہ ہے، آپ اس سے کوئی بات کریں گے تو کیا وہ سنے گا؟ تو منو تلے مٹی کے نیچے جا کے وہ مردہ کیسے سن لے گا؟ کیسے سنے گا وہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ تو ایک خبردار کر دینے والے، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں یہاں پہ دکھا رہے ہیں، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیاد علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کر دے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت اور خشیت اختیار کرے۔ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقار، جیسے شروع میں پڑھا کہ بات کرتے ہوئے ایک وقار اختیار کرنا چاہیے۔ سکینت یعنی ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پینک نہیں ہونا ایک دم سے، اور ایک دم سے وہ جو ہے غصے کی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری خشیت، اللہ کا ڈر۔ ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آنا لگ جائے، بلکہ ڈر سے مراد یہ ہے کہ غلط باتوں سے انسان دور ہو جائے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، یعنی وہ بزنس جس میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو یہاں تلاوت کی فضیلت بھی بتائے گی، تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب تو ضرور حاصل ہوگا۔ اور پھر تلاوت مطلب اس میں غور و فکر سمجھ کر پڑھنا، پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا، ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دینا، پھر شروع کر دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔
پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے۔ اور قرآن دل کی بہار غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے وہ دعا سکھائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی دکھ یا غم لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ کر اللہ تعالیٰ کا اس غم کو دور کر دیں، دکھ دور کر دیں، اس کی جگہ کشادگی کی پیدا کر دیں۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے۔ تو یہ بھی دعا کافی لمبی ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، میری پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں سے ہی محفوظ رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم میں روشنی اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اللہ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی وہ حق ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا، کوئی میانہ رو ہے، کوئی درمیانی چال چلتا ہے۔ تو ظالم لنفس کون ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا گیا، جو نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ مقتصد جو درمیان میں ہے، سابقون بالخیرات جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سباق عربی جو لفظ ہے اس میں دوڑ کے معنی رکھتا ہے۔ تو سباق وہ ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے آخرت میں پل صراط پر بھی دوڑ سے وہ پہنچ کر جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روشناس ہیں۔ سوچیں آپ کس درجے پر ہیں، درمیانی چال چل رہے ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں یا آہستہ دوڑ رہے ہیں یا دوڑ ہی نہیں رہے؟ کیونکہ درمیان میں انسان کبھی لڑکتا ہے، کبھی گرتا ہے، تو کبھی دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوڑ لگانے والوں میں سے شامل کر لے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا، یعنی جنت میں ان کو خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں یہ دونوں ہی چیزیں مرد اور عورت دونوں پہنیں گے، اور وہ کہیں گے بہت سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ۔ مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کا غم یہ لگ جاتا ہے اس کو کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ حقیقی معنوں میں جو غم ہے جنت میں ہی جا کے دور ہوگا۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی انسان کا دل زیادہ اچھا ہوتا ہے، کبھی یعنی انسان خود اچھا نہیں ہوتا، یعنی قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ غم تو حقیقی معنوں میں ختم نہیں ہوگا، وہیں جا کر انشاءاللہ جنت میں ہی اس کا غم کا دور ہونا ہے۔ تو مومنوں کو کون سے غم لگتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم، کہیں پل صراط سے پھسل نہ جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، تو وہ اس کو سامنے رکھ کے دنیا کے کام کرتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہمارا۔
ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں۔ کرما کہتے ہیں برائیوں اور گناہوں کا غم، نیکیوں کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے انہیں۔ تو جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا، اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائے، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں جو ہم کرتے تھے۔ اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے، کتنا فائدہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر اس کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے تو ان کا ایمان عمل صالح آخرت میں ان کو فائدہ دے گا، اور کفر کرنے والوں کو اگر زندگی لمبی ہوتی بھی ہے تو ان کا کفر ان کو نقصان دے گا۔ آپ کہتے ہیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس میں سے کوئی کسی دلیل پر قائم ہے؟ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو تھامے ہوئے ہیں، وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے بری تدبیر اس کے کرنے کے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقوں کا، بس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں نہ زمین میں، یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سخت زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین جو یہ مکی ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ یعنی لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا۔ بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ان کو جتنا بھی خبردار کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں سو ان کے سر اٹھا دیے گئے، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی، ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی، رحمان سے بن دیکھے ڈرا سو اسے مغفرت و باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ تو کس کے لیے خوشخبری اور بخشش و اجر کریم ہے؟ جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے، اس قرآن کی پیروی کرے۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے اثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا،
پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو اس کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے گھروں میں اس کی بہار کو لے آئے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں پڑھنا پڑھانا اس کا آسان کر دے، ہمیں ذکر اذکار آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، نوافل پڑھنا آسان فرما دے، تہجد گزار ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پر چلنا آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سب پریشانیاں دور فرما دے، اور جو کاروبار سے پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیماریوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحتوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اس وقت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اس وقت کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔